اب بدقسمتی یہ کہ جب اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ پاک کہلوا رہا ہے اور قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرما رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو اللہ کا نبی رسالت کا پیغام پہنچا کر، حق کا پیغام پہنچا کر، حق و ہدایت کی راہ دکھا کر، اس کے بعد لکم دینکم ولی الدین میں ریلیجس فریڈم دے رہا ہے، تم خوشی سے قبول کرو تو کرو، جبر نہیں ہے۔ تو امتی کو حق کیا ہے کہ وہ کہے تم اپنا مسلک چھوڑ دو نہیں تو قتل کر دوں گا، تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو نہیں تو قتل کر دوں گا، تم مسلمان ہو جاؤ اپنا مذہب چھوڑ دو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ وہ کس نبی کا امتی ہے؟ وہ رسول پاک کا تو نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کا ماننے والا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا پیغام لکم دینکم ولی دین، سمجھ آ گئی؟ دس از سورہ آف ریلیجس فریڈم۔ اسلام نے تو سہولت اور اتنی آزادی، اتنی نرمی، اتنا رفق، اتنا لطف، اتنی شفقت و رحمت دین میں رکھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسرا اصول، پہلا ہوا رفع الحرج یا عدم الحرج، دوسرا قلت تکلیف، اس کے بعد پھر تیسرا اصول دیا کیا؟ النسخ۔ پہلا تھا عدم حرج، اوائیڈنس آف نیرونیس، قلت تکلیف یہ ہے لیسننگ آف ڈیفیکلٹیز، ریموول آف انکنوینئنس، ریموول آف ہارڈ شپس۔ پھر فرمایا النسخ، ریپیل، ایبروگیشن، جو احکام پہلے دیے بعد ازاں جب حالات بدل دیے تو خود حکم دینے والے رب نے اپنا حکم منسوخ کر دیا۔ تو عمل نسخ خود اس بات کی دلیل تھا کہ خدا تعالی بطریق شفقت و رحمت اپنا دین نازل کرنا اور نافذ کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا اور یہی نسخ قرآن میں ہے، اسی طرح نسخ حدیث میں۔ حکم دیا آقا علیہ السلام نے کہ قربانی کا گوشت خبردار 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے گھر میں نہ رکھے، ناجائز کر دیا۔ جس نے کھانا ہے 3 دن میں کھا لے، باقی تقسیم کر دے، 3 دن سے زائد نہ رکھے۔ عرض کیا اے شریعت محمدی، میرا تو اپنا قبیلہ بہت بڑا ہے، میں کہاں غریبوں کو بانٹ دوں؟ شریعت نے کہا چلو وہ سارا حصہ جو ہے اپنے خود کھا لیا کرو، اعزا اقارب کو کھلا دیا کرو۔ مفتی صاحب پھر بولے اے شریعت محمدی، اعزا اقارب کی باری بھی آئے گی جو میرے اپنے بیوی بچوں سے بچے گا، میرا اپنا گھرانہ بڑا ہے۔ شریعت نے جواب دیا سارا بکرا خود کھا جایا کرو، یہ بھی جائز ہے، یہ نظام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کے ساتھ ہو اور آگ پر پکی ہوئی چیز کھانا، روٹی سالن، آگ کا کوئی روٹی سالن کھا لے، وہ وضو دوبارہ کرے، وضو ٹوٹ گیا۔ پھر ایک وقت آیا آقا نے دیکھا میرے امتیوں کو تکلیف ہوگی، ہر وقت روٹی کھانی ہے، سالن کھانا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانی ہے، ہر کسی کو کولڈ فوڈ تو نہیں ملے گا، سیلڈز تو نہیں ہوں گے، تو ان کے تو وضو ہی ٹوٹتے رہیں گے۔ تو فرمایا میں اس حکم کو منسوخ کرتا ہوں، اب سالن روٹی جو چاہو کھاؤ، تمہارا وضو برقرار رہے گا۔ یہ شریعت میں نسخ ہے، یہ شریعت میں نسخ ہے۔ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اپنے آباء و اجداد بزرگوں کی قبروں کو بھی پوجتے تھے، توحید کی سمجھ نہیں تھی، قبروں پر جا کے روتے تھے، بین کرتے تھے، عورتیں بال بھی کھیرتی تھیں، کئی خرابیاں تھیں، منع فرما دیا آقا علیہ السلام نے، قبروں پر نہ جایا کرو، قبروں پر نہ جایا کرو۔ مدینہ طیبہ کا زمانہ آ گیا، جب تربیت ہو گئی، جب ان کو حق اور ناحق کی سمجھ آ گئی، توحید و شرک کے فرق کی سمجھ آ گئی، اور جب انہیں آداب سمجھ میں آ گئے کہ قبور میں، قبرستان میں، مزارات پر جانے کے آداب کیا ہیں، اب سمجھدار ہو گئے، تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، وہ جو میں نے منع کیا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، اب اس حکم کو منسوخ کرتا ہوں،
اب جایا کرو قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قیامت تک امت کو قبور کی زیارت کا حکم دے دیا، زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے منافع ہوتے ہیں، آخرت یاد آتی ہے، خیر نصیب ہوتی ہے، روحانی فوائد ہیں، برکات ہیں۔ تو اس کو میں نے چند مثالیں دی آپ کو، ہر چیز میں نسخ ہے، جہاں جہاں نسخ رکھا حکم، جہاں جہاں نسخ۔ نماز کا طریقہ آیا شروع میں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے، آقا علیہ السلام نے تکبیر کی، اللہ اکبر، رفع یدین، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے ایسے باندھے۔ رکوع میں جب تشریف لے گئے پھر ہاتھ اٹھائے اور باندھے، رکوع سے کھڑے ہوتے پھر ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر، سجدے میں جاتے پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے، سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھاتے، کانوں تک لے جاتے، دوسرا سجدہ کرتے پھر اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھاتے، 8 مرتبہ بھی ایک رکعت میں ہاتھ اٹھانا ابتدا میں معمول تھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح بار بار ہاتھ اٹھانے میں امت کو تکلیف ہوتی ہے، تو 6 مرتبہ کر دیا، 2 منسوخ کر دیے، پھر 4 مرتبہ کر دیا، 4 منسوخ کر دیے، پھر 2 مرتبہ کر دیا، پھر وہ بھی منسوخ کر دیا، پھر آخری حکم جو عمر بھر امت کے لیے دے دیا، فرمایا صرف جب نماز شروع کرو اس وقت ہاتھ اٹھاؤ، باقی تمام تکبیرات ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف بھی نہ کرو۔ افتتاح صلاۃ میں اٹھاؤ، پھر سلام تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی نسخ ہے، یہ بھی سب حدیث صحیحہ ہیں، حدیث موجود ہیں، مگر یہ ان کی تطبیق ہے۔ تو نسخ بھی رحمت اور سہولت کے لیے، تو نسخ کا اصول بھی رحمت اور سہولت امت کے لیے پیدا کرتے گئے۔ پھر اس کے بعد نسخ، جن کو منسوخ کرنا تھا منسوخ ہو گئے، جن کو منسوخ نہیں کرنا تھا نہیں، پہلے واجب کر دیا کہ ہر شخص جس کی موت آئے ڈیتھ سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وصیت کرے، ماں باپ کے لیے بھی رشتہ داروں کے لیے واجب ہے وصیت کرے۔ اب اللہ پاک نے دیکھا میرے بندوں پر یہ مشکل بن جائے گی، موت میں کسی کو بعض اوقات یاد ہی نہیں رہے گا وصیت کرنا، اسے تو موت میں ہوش ہی نہیں رہے گا، تو وہ وصیت نہ کر سکا، تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی، اور جن غریبوں کو حصہ ملنا تھا اس کو بھی نہ ملا، یہ بھی گناہگار ہوا، حکم وصیت پر عمل نہ ہو سکا، اور غریب بھی محروم رہ گئے، ان کو حق نہ ملا۔ اللہ پاک نے وراثت کے حصے قرآن مجید میں اتار دیے اور منسوخ کر دیا، فرمایا اب وصیت واجب نہیں رہی، جس کا جی چاہے کرے جی چاہے نہ کرے، میں نے حصے خود ہی دے دیے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اب جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر لیا کرو، وارثوں کو میں نے حصہ دے دیا۔ تو اس طرح شریعت کے احکام میں نسخ کی جو اپلیکیشن ہے، وہ بھی اگر آپ اس کی فلسفی میں اور اس کی بیسک، اس کی ریزن میں جائیں تو آپ کو وہاں بھی نرمی، کنوینئنس، رحمت، مرسی، شفقت، وسعت، گنجائش، امن اور سلامتی